بعض اوقات ایک انسان بہت بڑی کوئی عمارت بناتا ہے، کروڑوں روپیہ عمارت کے اوپر لگاتا ہے، یہ سوچتا ہے اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، اینڈ میں دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہوا۔ کیا سوچا تھا، کیوں ہوگا، کیسا ہوگا، کچھ نہیں ہوا۔ کبھی ہم دیکھتے نہیں کسی نے کوئی چھوٹا سا عمل انجام دیا ہے، وہ عمل باقی رہ گیا، اس عمل کا اثر ہو گیا، اس عمل کو خدا نے قبول کر لیا۔ اب ہمارا جو سوال ہے موضوع کی مناسبت سے وہ یہ ہے، ہم اپنے عمل میں جان کیسے ڈالیں؟ ہم بھی تو ایک عمل ہی کر رہے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہے، یہ عمل ہے، روزہ رکھیں گے عمل ہے، قرآن کریم پڑھیں گے عمل ہے، ہم کیسے اس کے اندر اثر ڈالیں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اور میں اپنی نیت کو کچھ ایسا کر لیں کہ وہ نیت عمل کو قیمت دے دیتی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک گئیں، خدا نے واجب کر دیا کروڑوں انسانوں کے اوپر کہ تم بھی اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک جاؤ، جاؤ، جا رہے ہیں۔ ایک جانور کے گلے پہ چھری چلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خدا نے کہا کہ تمام مسلمان یہ کریں گے، ہو گیا۔ اب مصائب کا ذکر نہیں ہے، ورنہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، ایک مصائب کا تذکرہ نہ کروں، ایک بچے کے گلے پہ تیر چلا تھا، اللہ اکبر، 1400 سال ہو گئے، اس تیر کی شدت لوگ اپنے گلوں پہ احساس کر رہے ہیں۔ ہاں چلا۔ یہ عمل میں طاقت کیسے آتی ہے؟ عمل میں طاقت آتی ہے نیت سے، آپ کی توجہ سے، آپ کے خلوص سے۔ نماز میں کیسے ہم اپنے طاقت لے کر آئیں؟ بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، آج اس عنوان سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قیام سے شروع کرتے ہیں، ویسے تو تکبیر سے شروع کرنا چاہیے۔ جب میں اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو کیا سوچیں؟ جب تکبیر سوچیں، جلدی جلدی عرض کروں گا، انہی چند منٹس میں کہنا ہے۔ آپ تکبیر کہیں تو سب سے پہلے آپ تو یہ سوچیں، میں اپنی عوامی انداز میں سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو میں سوچوں یہ تکبیر کہہ کر میں بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ اس تکبیر سے پہلے میں گردن موڑ سکتا تھا، اب نہیں موڑ سکتا۔ اس تکبیر سے پہلے میں کچھ بول سکتا تھا اپنی مرضی سے، اب نہیں بول سکتا۔ اس تکبیر سے پہلے بہت کچھ کر سکتا تھا، اب نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اب میں کسی جگہ داخل ہو گیا ہوں۔ اب جس جگہ داخل ہوا ہوں وہاں میری مرضی ختم، صرف رب کی مرضی ختم، بس۔ یہ نماز ہماری پوری زندگی کی علامت تھی۔ جس طرح نماز میں ہماری مرضی نہیں چلتی نا، ہاں ہوں بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، یہ نماز ہمیں دکھا رہی تھی تمہیں پوری زندگی ایسے ہی ہونا ہے۔ اس لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں، قرآن کریم نے نہیں کہا نماز پڑھو، قرآن کریم نے 63 مرتبہ تقریباً کہا ہے نماز قائم کرو۔ یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ اس بات کا وعدہ ہے کہ میں نماز قائم کروں گا۔ وہ نماز قائم کیسے کروں گا؟ نماز میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، تو پھر باہر بھی بولنے سے پہلے سوچ لو کہ کیا بول رہے ہو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بندہ دیکھتا ہے گروپ میں ایک چیز آئی ہے، وہ اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے 25 گروپس میں بھیج دیتا ہے، پھر جن دوسروں گروپس میں بھیجتا ہے اس میں سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ تو نے بھیجنے سے پہلے پڑھا تھا کہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں بھائی اصل میں ویڈیو لمبی تھی، میں نے چند سیکنڈ تو دیکھی تھی، باقی میں نے کہا اچھا ہوگا میں نے بھیج دیا۔ صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں، اور ایک نصیحت جو شاید آیت اللہ حسن زادہ آملی سے منسوب ہے یا آیت اللہ جوادی آملی سے منسوب ہے، وہ یہ کہتے ہیں تم سوشل میڈیا کے اوپر جو ہاں نہ بھی کر رہے ہو، مثلا لائک ڈس لائک، فالو ان فالو، فارورڈ نہیں کیا، جو کچھ بھی کر رہے ہو، کل قیامت کے دن جواب دینا ہے، یہ سوچ لو بس۔ اچھا ایک لطیفہ اچھا لگا میں نے بھیج دیا،
اس لطیفے میں دین کی ایک توہین تھی. تم نے بھیج دیا نا، اب دین کی توہین کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، آپ بھی شریک ہو. آپ نے تو مذاق میں بھیجا تھا. کس نے کہا کہ اتنے غیر ذمہ دار بنو؟ قرآن کریم تو فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک، یہ تمہاری کان، یہ تمہاری آنکھیں، یہ تمہارا دل، یہ سب کے سب قیامت کے دن سوال کیے جائیں گے. کیوں کیا؟ یہ جو نماز ہے اس کی علامت ہے. نماز میں آپ ہاں ہوں کر سکتے ہو اپنی مرضی سے؟ نہیں کر سکتے. ہاتھ ادھر ادھر ہلا سکتے ہو اپنی مرضی سے؟ نہیں ہلا سکتے. گردن پھیر سکتے ہو؟ نہیں پھیر سکتے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ زندگی میں بھی ایسے ہی بنو. کیوں منمانی کر رہے ہو جب کہ تم خدا کے بندے ہو؟ تو جب آپ تکبیر کہیں تو اپنے آپ کو کیا سوچیں؟ آپ یہ سوچیں بھائی میں بیت اللہ میں داخل ہو گیا، میں اللہ کی حریم میں داخل ہو گیا ہوں، اللہ کے حرم میں داخل ہو گیا ہوں. ویسے یہ بھی خدا کا حرم ہے، یہ بھی خدا کا ہی حرم ہے. یہ تو ہم احساس نہیں کر رہے، لیکن کم از کم نماز پڑھنے پر تو یہ سوچ لے کہ بھائی اب میں بیت اللہ میں آ گیا، مثلا حریم خدا میں آ گیا. اسی لیے تو اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. اب کھڑے ہوئے جناب، اب کیا سوچیں؟ جو آپ نے قرات کرنی ہے وہ کریں گے، آپ توجہ سے کریں، کم از کم معنی تو سوچیں کہ کیا بول رہے ہیں. قیام میں سب سے امپورٹنٹ کیا سوچیں؟ سب سے امپورٹنٹ یہ سوچو کہ کل ہم نے مرنے کے بعد خدا کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. قیامت کے دن جو خدا کے سامنے جانا ہے، آپ باادب مہذب بن کے جانا چاہیں گے یا نعوذ باللہ تعالی بے ادب بے تہذیب بن کے جانا چاہیں گے؟ بھائی آپ مثلا مجھے یہ کہیں کہ بھائی کل آپ نے کسی مرجع تقلید سے ملنا ہے اور میں ان کے سامنے بیٹھوں گا، مؤدب بیٹھنا چاہتا ہوں یا بے ادب بیٹھنا چاہتا ہوں؟ مؤدب بیٹھنا چاہتا ہوں. میں مثلا اتنی بڑی ہستی کے سامنے بے ادب کیوں بیٹھوں؟ کل مجھے زری پہ جانا ہے، زری پہ جاتے وقت میں اپنے آپ کو مؤدب بناؤں یا بے ادب رہوں؟ نعوذ باللہ تعالی. ظاہر ہے میں چاہتا ہوں مؤدب بنوں. جو آپ قیامت کے دن خدا کے سامنے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو نا، آج نماز میں ویسے ہی ہو جاؤ، خدا اسے سنبھال لے گا. اگر بہجت نے کیا کہا تھا؟ اول وقت نماز پڑھو، خدا تمہارے کام کو اول وقت حل کروا دے گا. آپ قیام میں ویسے کھڑے ہوں جیسے آپ خدا کے سامنے چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کھڑے نظر آئیں. مؤدب کھڑے رہو. اچھا اب نعوذ باللہ تعالی میں وہ ادائیں یہاں پہ نہیں عرض کروں گا کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے، کبھی یوں الجھن کر رہا ہے. تو ذرا سے یہ سوچو اگر تمہیں کل خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہوا اور یہی ہو رہا ہوا تو کیا ہوگا؟ خود اپنے اوپر غصہ آئے گا، یہ میں نے کیا کر دیا. تو ابھی مؤدب بنو، مہذب بنو. خدا کو سوچو کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، کیسے کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، یہی قبر بن رہی ہے، یہی قبر بن رہی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں رکھیے گا. میری داڑھی کے اوپر غور کر لیں، سفید ہو گئی ہوگی اب تک. اللہ شاہد ہے، اگر میں آپ سے کہہ سکتا ہوں نا اپنی قبر لکھ رہے ہیں، قبر لکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ ہم قبر لکھ رہے ہیں، یہ ہم اپنی زندگی لکھ رہے ہیں. یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، آرڈر کر رہے ہیں. اس وقت آپ نماز میں اپنی قیامت آرڈر کر رہے ہیں. سیدھے کھڑے ہو، چونکہ برا آرڈر جا رہا ہے پیچھے اگر آپ سیدھے کھڑے نہیں ہوئے. فرشتے آرڈر لکھ رہے ہیں، آپ اچھا آرڈر دیں، میں اچھا آرڈر دوں. تو نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، مؤدب کھڑے رہو. ہاتھ میں نے عرض کیا تہذیب سے سامنے رکھو. اگر لٹکانے بھی ہیں تمیز سے لٹکائیں، ایسا کہ دیکھنے والے کو لگے کہ بندہ کھڑا ہے، نہ کہ لگے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی ایروگینٹ مغرور انسان کھڑا ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ. تھوڑا کمر کو جھکاؤ، سجدے گاہ پہ نظر رکھیں ادب کے ساتھ کہ خدا تیرے حضور کھڑے، قبول فرما اس کو ہم سے.
صحیح، یہ بہت اہم کام ہے، بہت اہم کام ہے۔ اس کے بعد معاملہ آتا ہے بھائی رکوع کرنے کا، ایک ہی دن میں سارے اعمال عرض کرنے۔ جو رکوع کا معاملہ یہ بہت عجیب ہے۔ بعض اوقات دعاؤں میں ہم خدا سے ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثلا میں معذرت بار بار اس لیے ایسے کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو کسی کے دل کو جا کے غلط لگ جائے، لیکن اس لیے پہلے سے ہی معذرت کہہ دیتا ہوں۔ مثلا فرض کریں میں نے خدا سے کہا خدایا مجھے صرف 100% رزق حلال چاہیے، خدایا مجھے رزق حلال چاہیے، وہ بھی کتنے فیصد؟ 100%۔ میں اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، اگر میں نے یہ دعا مانگی، دل سے مانگی اور خدا سے چاہتا ہوں کہ قبول ہو، صحیح ہے، غربت کے لیے تیار رہوں یا نہ رہوں؟ آپ کے پاس روایتیں جو یہ کہہ رہی ہیں آخری وقت میں رزق حلال صبح سے شام تک ہاتھ پر آگ لے کر کھڑے ہونے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ ایک آدمی صبح کو نکلے آگ ہاتھ پہ لے کے گھومتا رہے سارے دن ہاتھ جلے، ایک لقمہ ملے گا، ایک وقت کا کھانا ملے گا رزق حلال میں۔ اچھا اب میں سن 2021 میں اللہ سے دعا کرتا ہوں خدایا رزق حلال دے 100%، اور کم پہ دل کوڑتا ہے۔ جب میرے مال میں کمی ہوتی ہے تو میرا دل کوڑتا ہے، تو خدا کے فرشتے ہم سے ہی کہیں گے تو ایک سائڈ کو ہو لے، یا ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا۔ جب تیری دعا ہم قبول کرتے ہیں تو تیرا دل کوڑنے لگتا ہے، یا تو غربت کو قبول کر لے بھائی۔ آغا کشمیری ایک بہت بڑے عارف تھے، انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ایک عمل لکھا، وہ بہت اعمال بتاتے تھے، بڑے تجربے کار آدمی تھے، بہت تجربے کار۔ انہوں نے ایک عمل بتایا، اس کے بعد نیچے لکھا جو یہ عمل کرے گا اسے توحید ملے گی لیکن بڑے برے فقر میں پھنسے گا۔ پہلے سے طے کر لے کہ اس توحید کو لینے کے لیے فقیر بننا ہے، پھر نہ کوڑے، پھر نہ کہے خدا سے خدایا مال میں کمی کیوں کر دی۔ ممکن ہے بعد میں دے دے، پہلے فقیر ہونا پڑے گا، پہلے فقیر ہونا ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں انسان کتابوں میں پڑھتا ہے نا، ایک بات اور ہوتی ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے ایک بات اور ہوتی ہے۔ آنکھوں سے دیکھا ایک بندہ ایمان کے راستے پہ آتا ہے، پہلے گھر والے علیحدہ ہوتے ہیں، بچے چھن جاتے ہیں، بزنس ہاتھ سے جاتا ہے، دماغ میں کینسر آ جاتا ہے۔ وہ بندے خدا صرف ایک بات پوچھتا رہتا تھا، مولانا علی کا ماننا اتنا سخت ہے؟ میں کہتا ہاں بھائی لگتا تو یہ سخت ہے۔ کہنے کا پھر ٹھیک ہے، کوئی مجھے بس اتنا بتا دے یہ سارا مولا کو ماننے کی وجہ سے آ رہا ہے تو میں صحیح ہوں، میں چلاؤں گا اسے۔ میں نے کہا بھائی اللہ مالک ہے، خدا امتحان لیتا ہے، تمہیں امتحان میں خدا سرخرو کرے گا۔ کہتا تھا اگر میں اسی میں مر گیا پھر وہ بھی اچھی موت ہے، بری نہیں ہے۔ کہنا ٹھیک ہے پھر چلے گا۔ اس نے صبر کیا، یقین مانو اللہ شاہد ہے، میں نام بھی جانتا ہوں، جگہ بھی جانتا ہوں، بیماری بھی جانتا ہوں، کاروبار بھی جانتا ہوں، لیکن میں نہیں بولوں گا۔ ایک ایک کر کے سب گیا تھا ایمان لینے کی وجہ سے، صحیح ہے، گھر والوں نے ساتھ چھوڑا تھا، کیس ہو گئے تھے، بزنس گیا تھا، کینسر ہوا تھا دماغ میں، وہ نہیں معلوم کیوں ہوا تھا، بظاہر تو یہی لگا کہ امتحان تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دم سے پانسا پلٹا، وہ اپنے ایمان پہ باقی رہا، ایک دم سے پانسا پلٹا۔ کہاں اس کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ تمہیں برین میں ٹیومر ہے، اگر اس کا ہم نے آپریٹ کیا تو تم پیرالائز ہو جاؤ گے، تو ڈیڈ لاک میں پھنس گیا۔ ٹیومر ہے تو مرنے والا ہوں، آپریٹ کروں تو پیرالائز ہونے والا ہوں۔ کہنے کا مولانا کہاں پھنس گیا میں؟ کہ اللہ مالک ہے بھائی، یہ ایسے ہی ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سب تھا۔ اللہ شاہد ہے، آپ کہیں گے میں کہانی سنا رہا ہوں، نہیں کہانی نہیں ہے۔ ایک دفعہ مجھے فون کیا، مجھے بتایا، کہنے کا مولانا ایک عجیب بات ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا وہ ٹیومر جیسے آیا تھا ویسے ہی غائب ہو گیا،
کہنے کا غائب ہو گیا. میں نے کہا صحت مند؟ کہنے کا مولانا صحت مند ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، ایکٹیو ہے. اس کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد پھر رابطہ ہوا. میں نے کہا ہاں بھائی کیا خیر خبر؟ کہنا مولانا الحمدللہ شادی ہو گئی ہے، بچے ہوئے الحمدللہ. پھر کچھ عرصے بعد ہاں بھائی. کہنے کا مولانا بزنس اسٹیبلش ہو گیا الحمدللہ، لائف وہیں پہ آ گئی جہاں پہلے تھی، سب صحیح ہو گیا. اور یہ ایک ٹائم پہ ایسا پھنس گیا تھا، لگ رہا تھا جیسے اس بیچارے سے زیادہ مسکین انسان کوئی نہیں ہوگا. ان مع العسر یسرا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. یہ خدا کا قانون ہے. یہ جو رکوع ہے اس سے مجھے یاد آ گیا یہ ساری باتیں. کیوں رکوع میں انسان جائے، ہاتھوں سے ذرا زانوں کو دبائے، تھوڑا سا دبائے، کمر سیدھی کرے، گردن سیدھی کرے اور خدا سے کہے خدایا میں تیری راہ میں گردن کٹانے کو تیار ہوں. مانگنا مشکل ہے؟ نہیں. کٹانا آسان ہے؟ ہاں نہیں، بہت مشکل ہے. اچھا آپ کہیں گے مولانا مانگ لیتے ہیں، ہم کون سا سیریا میں بیٹھے ہیں، ہم تھوڑی، ہماری یہاں کہاں گردنیں کٹ رہی ہیں. بیٹا وہ خدا بعض اوقات گردن نہیں بھی کاٹتا لیکن ایسا غم دیتا ہے گردن کٹانے کی آرزو کرو گے. جب امتحان لیتا ہے نا تو بعض اوقات ایسا غم دیتا ہے کہ آپ آرزو کرو گے کہ خدا گردن ہی کٹ جاتی. یہ خدا کا نظام ہے. کچھ کو گردن کٹانے کے بعد گردن کٹے کا ثواب دیتا ہے، کچھ کو بغیر گردن کٹے کا ثواب دیتا ہے. خدا کا بڑا عجیب نظام ہے. آپ مانگنے سے پہلے سوچ لینا کیا مانگ رہے ہو، لیکن اس میں مانگنا یہی ہے، اس میں مقام ہے. یہ صاحب رکوع ہو گیا، اتنی آسانی سے ہو جائے گا؟ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. معاملات آئیں گے. جب آپ کا رکوع اچھا ہونا شروع ہوگا نا تو تھوڑا سا گردن پہ بوجھ بڑھے گا. پھر آپ کی ہمت کے اوپر ہے کہ آپ کتنا بوجھ اٹھائیں گے. صحیح ہے. یہ میں نے شروع سے اشارے کنائے میں آپ کو سب بتا دیا ہے، بعد میں نہیں کہے گا مولانا نے کہاں پھنسا دیا ہم لوگوں کو. پھر آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ. جیسے یہ جملہ کہیں اپنے آپ سے پوچھیں جو کچھ اب تک کیا وہ حمد کہلانے کے قابل تھا؟ خدا اس کی سنتا ہے جو حمد کرتا ہے. اپنے آپ سے پوچھیں جو میں نے قیام کیا حمد کہلانے کے قابل تھا؟ یہ اب جو سجدہ کروں گا یہ حمد کہلانے کے قابل ہوگا؟ پوچھ لو. چونکہ آپ نے رکوع میں کہا تھا سبحان ربی العظیم وبحمدہ. رکوع میں سجدے میں کہیں گے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. بیچ میں خدا کہہ رہا ہے تم نے رکوع میں بھی حمد کہنا ہے، سجدے میں بھی حمد کہنا ہے. بیچ میں پہلے طے کر لو تم جو کر رہے ہو یہ حمد ہے یا نہیں ہے. بولنے کو تو تم بول رہے ہو لیکن خود دیکھ لو کہ کیا کر رہے ہو تم، یہ حمد ہے تمہاری یا نہیں ہے. اب آپ رکوع کریں گے، ہاتھ سیدھے سر کے اطراف میں، ایک ادھر ایک ادھر، انگلیاں کھلی بھی ہیں سیدھی ہیں لیکن ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ پنجے پھیلانا نہیں ہے، جو انگلیوں کو جوڑ دیں، مٹھی نہیں بنانا ہے، سیدھا رکھنا ہے. کیا سوچیں؟ وہ جو میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، مسجد کوفہ میں امام کے مناجات ہیں، تو اس کا میں نے کوڈ بنا لیا ہے اپنے ذہن میں. اب پورے مناجات تو انسان بار بار نہیں پڑھتا، وہ لمبی دعا ہے، تو اس کے لیے کوڈ بنا لیا. وہ کیا ہے؟ الہی ضعیف بے بابک، ضعیف تیرے دروازے پہ آیا ہے. حقیر بے بابک، حقیر تیرے دروازے پہ آیا ہے. تیری مرضی قبول کر، تیری مرضی رد کرتے، لیکن یہ آیا ہے. سجدے میں جائیں سبحان ربی العظیم اعلی و بحمدہ. درود ہر وقت بھیجتے رہیے، رکوع میں بھی سجدے میں. اور درود بھیجتے وقت کیا سوچنا ہے؟ امان محمدی، خدایا امان محمدی. اب آپ تشہد میں رکوع سجدے کے بعد بیٹھے، مختصر بیٹھنا ہوتا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ
تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ کوڈ ہے، یہ جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھے ہیں یہ کوڈ ہے. کس چیز کا کوڈ ہے؟ دنیا کی زندگی کا. وہ پہلا سجدہ خلقت ہے، دوسرا سجدہ قبر ہے. یہ جو بیٹھے ہیں یہ دنیا ہے اتنی سی دیر کے لیے. یہاں آپ نے کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اے خدا کس اس دنیا سے میں استغفار طلب کرتا ہوں جو مجھے سجدے سے باہر نکال دے. وہ دنیا نہیں چاہیے. اس دنیا سے استغفار کہ جو مجھے سجدے سے باہر نکال دے نہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دوبارہ سجدے میں سجدہ چاہیے. اچھا آپ کہیں گے مولانا یہ جو ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اس میں بھی تو سجدہ نہیں کر رہے. سجدہ بندہ کرتا ہے. آپ بندے رہو، آپ ہمیشہ سجدے میں ہو. مولانا جلال الدین رومی نے ایک مصرع کہا ہے، شب جمعہ نہیں ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کہہ دیتا ہوں، پورا وہ یاد بھی نہیں ہوگا مجھے. بہت اچھا ایک کلام ہے ان کا. تو اس میں ایک جگہ پہ جا کر کہا کہ وہ خوش نصیب ہیں جو ہمیشہ نماز میں ہوتے ہیں. وہ خوش نصیب ہیں جو ہمیشہ نماز میں ہوتے ہیں. بھئی ابھی آپ بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں؟ نہیں. لیکن بندہ تو ہوں نا. نماز کس لیے تھا؟ ان الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے. تو اگر کوئی بندہ دائم ذکر میں ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیشہ نماز میں ہے. خدا ہم سے چاہتا ہے ہم ہمیشہ سجدے میں رہیں، سجدے میں رہیں. یہ جو ہمارے پاس روایتیں ہیں نا کہ خدا نے فلاں فرشتہ خلق کیا جو 60,000 سال سے سجدے میں ہے. خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں جو 70-80 سال زندگی گزارتے ہیں سجدے میں، ساری سجدے میں. تو آپ نے استغفر اللہ کہا، سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اب یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی قبر شروع ہو گئی. یہ قبر شروع ہو گئی. شب اول قبر نورانی چاہیے. یوں لگتا ہے جیسے سجدہ دوم کو خوبصورت کر لو. شب اول نورانی ہونے لگی، سجدہ دوم خوبصورت کریں. پہلے سجدہ بھی اچھا کریں، دوسرا بھی اچھا کریں، توجہ سے کریں. اور رکوع بھیجتے رہیں اور درود بھیجتے رہیں. امان امان امان. صحیح ہے. بحول اللہ وقوتہ اقوم واخر. خدا تیری حول، تیری طاقت، تیری قدرت، بس کچھ نہیں باقی. کاش ہم لوگ یہ کریں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں اسے اپنے آپ سے منسوب نہ کریں، اسے خدا سے منسوب کریں. جب میں گاڑی چلاؤں اور کہیں ایکسیڈنٹ کر دوں تو کہوں میں نے مار دی. صحیح ہے. جب کسی جگہ وقت پہ پہنچ جاؤں تو کہوں خدا نے وقت پہ پہنچا دیا. اچھی چیزوں کو خدا سے منسوب کرو، اپنی برائیوں کو اپنے سے منسوب کر لو، اپنی اچھائیوں کو خدا سے منسوب کرو. کیوں؟ خدا سب کا سب صرف خیر ہے. خدا سے دوری شر ہے. خدا سے دوری شر ہے، ورنہ خدا صرف خیر ہے. صحیح. تشہد پڑھیں گے، آپ گواہی دیں گے. اذان میں بھی عرض کیا تھا، جب اذان میں گواہی دیں، تشہد میں بھی گواہی دیں تو یہ کہیے گا خدایا یہ دوسرے نہیں کہتے، یہ میں کہہ رہا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. خدایا جب یہ کہے نا تو دماغ کے گوشے میں ایک رکھیے گا، خدایا دوسروں کی کہے کو نہیں دہرا رہا ہوں، یہ میرا ایمان ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. خدایا یہ میرا ایمان ہے، نبی تیرے نبی ہیں، میرا ایمان ہے. پھر درود پڑھیں تو خدا سے کہیں اللہم صلی علی محمد. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد. اچھا یہ جو لفظ ہے یہ صلوات ہے، صلوات. لام کے اوپر بھی ایک زبر لگا ہوا ہے، صلوات. ٹھیک، میں نے کہا ذکر کر دوں. اچھا جناب تشہد پڑھیں تو ہمیشہ کیا کہیں؟ وہ یہ کہ خدایا یہ گواہی میں دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے صرف لوگوں کا سنا دہرا رہا ہوں. میں نے ذکر کیا تھا نا، قبر میں ایک انسان کہے گا فرشتوں کے سوال میں تیرا رب کون ہے؟ خدا لوگ کہتے ہیں خدا ہے. تو آپ تشہد کہتے وقت کہیں خدایا میری گواہی ہے، میری گواہی قبول کر لے.
اسی کو مجھ سے قبول کر لے خدا نے۔ سلام پڑھیں، اللہ اکبر، اور یہ خطرناک مرحلہ ہے۔ ہم لوگ بہت تیزی سے سلام پڑھتے ہیں، جس کو سلام کرتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں۔ سلام کس کو کرنا ہے؟ رحمت للعالمین کو۔ اللہ اکبر، ان کو سلام کریں۔ میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں، میں بھی یہ غلطیاں کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں نہیں کرتا ہوں، میں بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ غلطیاں نہیں کرتا ہوں، میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں میں کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگ یہ سوچے بھی نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کرتا۔ لیکن بعض اوقات ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مثلا فرض کریں میں ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں وہاں دیکھ کر کسی سے باتیں کرتا رہا ہوں اور آپ یہاں پر بیٹھے رہیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ یہ نہیں اچھا لگے گا۔ آپ بعد میں مجھ سے کہیں گے کہ مولانا اس کا ایک ادب ہوتا ہے محفل کا، نبی کو سلام کرنے کا کوئی ادب نہیں ہوتا، نبی کو سلام کرنے کا کوئی ادب نہیں ہوتا۔ مجھے تمہیں سلام کرنے کا ادب ہے، نبی کو سلام کرنے کا ادب نہیں ہے۔ اس خاطر ہماری نمازیں بے حیائی برائی سے نہیں روک رہی، ہم خود غلطی کر رہے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات بہتر ہے نماز پڑھنے کے بعد خدا سے کہیں خدایا ان نمازوں میں جو غلطیاں کی ہیں اس کے لیے معافی، اس کے لیے معافی، بہت غلطیاں کی ہیں۔ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر، اے وہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے زیادہ کو بخش دیتا ہے، اسی کم کو مجھ سے قبول کر لے، میرے بہت زیادہ گناہوں کو بخش دے۔ یہ دعا ہے ہمارے پاس۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سلام بھیجا، نبی کی ذات پہ سلامتی ہو۔ آپ کے سلام بھیجنے سے کچھ بڑھے گا مقام نبی کا؟ نہیں۔ یہ کس کے لیے بھیج رہے ہیں آپ؟ اپنے لیے۔ خدا سے بتا رہے ہیں خدا تیرے نبی سے ہمارا بھی ایک تعلق ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو۔ اچھا آپ نے ذہن میں کیا سوچا تھا؟ میں نے کیا سوچا تھا؟ جب میں مثلا کہہ رہا تھا السلام علینا تو میں یہ سوچ رہا تھا نماز کے بعد مجھے کپڑے تبدیل کر کے مجلس میں جانا ہے، تو میرا علینا کیا تھا پھر؟ پتہ نہیں ہم کون تھا، نہیں معلوم۔ اس میں آگے لکھا ہوا ہے علینا عباد اللہ الصالحین، آپ کو یہاں اللہ کے صالح بندے سوچنے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے صالح بندے ہیں، انبیاء، عرفاء، علماء، جن کو خداوند متعال نے یہ مقام دے دیا، شہداء، صالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا ہمیں نہیں معلوم یہ علیکم کا مطلب کیا ہے، حقیقت یہ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو آپ کیا سوچیں؟ آپ یہ کہیں، ذہن میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں خدایا جن کے اوپر تو نے چاہا تھا کہ سلام بھیجیں، میرے سلام کو انہی کے اوپر قبول کر، چونکہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ابھی اتنی معرفت نہیں ملی کہ پتہ چلے کہ علیکم کون ہے، لیکن ہمیں اندازہ ہے علیکم کا مطلب اللہ کا نظام ہوگا، اللہ کا نبی، اللہ کا امام وسیع، لیکن ہم صرف اتنا سوچیں خدا جن کے اوپر تو نے نماز میں چاہا تھا کہ علیکم سلام ہو، ان پہ ہمارا سلام ہو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اور انشاءاللہ ہم سب کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اپنی نمازوں کی قبولیت کے لیے، بہتری کے لیے، ان نمازوں کے ذریعے سے معراج کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آج کل علماء اس پہ کافی اصرار کر رہے ہیں کہ ہر واجب نماز میں وقت کے امام کو دعا کرنا واجب کی طرح ہے، واجب کی طرح ہے۔ قنوت میں کچھ نہ کچھ دعا وقت کے امام کو ضرور کرے، چاہے آخر میں آ کر اتنا ہی کہیں اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ، کم از کم اتنا کہیں۔ یا مثال کے طور پر آپ نے دعائے سلامتی پڑھ لی، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی کچھ کریں کہ جس میں وقت کا امام
وقت کے امام کا ذکر ہو جائے، آپ کا ان سے کنیکشن ثابت ہو جائے۔ قنوت کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، اب ان دعاؤں کا تو میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ جو دعا آپ کے دل کو لگے وہ سب سے اہم ہے۔ آخری رکوع کے اندر بھی بہت ساری دعائیں، لیکن سب سے اہم کون سی دعا ہے؟ بھائی وہ دعا جو آپ کے دل کو لگے، وہ دعا سب سے اہم ہے۔ مختلف علماء مختلف دعائیں پڑھتے تھے۔ آیت اللہ مرشی نجفی رکوع میں ایک دعا پڑھتے تھے، آیت اللہ طباطبائی آغا محمد صاحب کتاب المیزان وہ آخری سجدے میں دعا پڑھتے تھے۔ تو اب وہ میں ساری دعائیں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، لیکن یہ ہے کہ بس سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھئی جو دعا پڑھ کر آپ کو خدا کا قرب احساس ہو، آپ کا دل خدا کی طرف جائے، وہ دعا ضرور پڑھیں تاکہ انشاءاللہ آپ کا دل مائل رہے۔ اور سید الشہداء کا ذکر صبح شام ترک نہ ہونے دیں، صبح شام۔ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا اصرار ہے کہ صبح شام 2 مرتبہ، ہاں اصرار 2 مرتبہ کم از کم، سید الشہداء کا ذکر 2 مرتبہ کم از کم۔ نماز کے بعد زیارت ضرور پڑھیں، زیارت ضرور پڑھیں، ہو سکے تو 4 معصومین کو صرف ایک سلام کرتے چلے جائیں، 4 معصومین کو سلام کریں، ہو سکے تو جتنے معصومین آپ کو میسر ہے وہ کریں، لیکن زیارت ضرور پڑھیں۔ نماز ولایت کے بغیر قبول نہیں ہو پائے گی، ولایت ضروری ہے، ولایت ضروری ہے۔ سلام ضرور کریں اور اپنی زندگی کا حصہ رکھیں۔ اور حقیقت یہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں وہ آپ کے دل کی نمائندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم سب امام حسین کے مقروض ہیں۔